اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ نے بہت ساری شادیوں کے متعلق سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو مختلف طریقے کی شادیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ جنات اور انسانوں کی شادی کے بارے میں آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ حقیقت میں جنات اور انسانوں کے درمیان شادیاں ہوتی رہی ہیں۔ ان شادیوں کے متعلق اسلام سے جائزہ لیں گے کہ یہ شادیاں اسلام کی روح سے جائز ہیں یا اسلام نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ کیا واقعہ ہی جنات اور انسانوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں؟ اگر ہو سکتی ہیں تو جنات تو آگ سے بنے ہیں۔ معزز ناظرین، انسان اور جنات دو مختلف مخلوقات ہیں جو ابتدا سے ہی ایک دوسرے کی شدید مخالفت میں ہیں۔ ایک خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن کیا آگ اور خاک کا ملاپ ہو سکتا ہے؟ کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستان ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اور اسلام کی نظر میں جنات اور انسان کی اس شادی کی کیا حیثیت ہے؟ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی روح سے بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ دو مخلوقات انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا غیب اور اسرار میں چھپی ہوئی ہے، جو انسانوں کی نظر سے غائب ہے۔ اس زمین پر جنات کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلوں اور آبادیوں کی شکل میں رہتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور پہاڑوں میں قید کر ڈالا۔ جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورتیں جن ہوتے ہیں اور یہ آپس میں شادی کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح آپس میں لڑائی جھگڑے، عشق، محبت اور بد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ان کی شادیوں میں بھی رقص کرنا، ڈھول گانا بجانا، یہاں تک کہ ان کی شادیوں میں سب سے بہترین کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں دعوت دی جاتی ہے، ویسے ہی ان کی شادیوں میں بھی دعوت دی جاتی ہے۔ ان کے بھی ایسے ہی مہمان آتے ہیں جیسے ہماری شادیوں پر آتے ہیں۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں میں، داستانوں میں جنات اور انسان کی آپس میں محبت اور شادیوں کے ہزاریں واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم سے جنات اور انسان کی شادی ہوا کرتی تھی۔ علماء کرام نے جنات اور انسان کی شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا اور حرام قرار دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کو حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ نہ دیا جاتا۔ علامہ سیوطی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنات میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہے جبکہ انسان خاکی، اور تو اور آگ اور پانی کا ملاپ آخر کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کے نتیجے میں ہونے والی اولاد خلاف عقل ہے، اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف شعور نظر آتا ہے۔ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنات آتشی جسم کی شکل میں نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے پھر دوبارہ کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جنات کا پہلا آدمی اور تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن پھر ان کی نسلوں میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جنات کے بھی ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء عام حالت میں بدل گئے۔ جیسا کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن کو کس کے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے لعاب گر پڑا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر گرا تو وہ ٹھنڈا محسوس ہوا۔ شیطان کا لعاب ٹھنڈا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو کیا جنات میں بھی انسانوں جیسی مخلوقات پائی جاتی ہیں؟ اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے، اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ جنات اور انسانوں میں شادی یا زنا کے واقعات اسلام سے قبل اور اسلام کی آمد کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہذا ایک روایت میں موجود ہے جس کے مطابق ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کہانوں اور پیشن گوئیوں کرنے والوں کا ذکر چھڑا، اور اس سلسلے میں لوگ اپنے چشم دید واقعات و حالات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اسی سلسلے میں ایک عجیب اتفاق ہوا۔ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خنسا تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی۔ پھر وقت مقررہ پر اس نے ایک بچہ پیدا کیا جس کے کان بڑے بڑے تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو وہ کہانوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات کی خبر بتاتا۔ آخر ایک دن وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں، اور میری زبان بند کر دی گئی ہے۔ اب میں غیب کی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹا اور وہیں مر گیا۔ یہ مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ جنات عورتوں کا انسانی مرد یا جنات مرد کا انسانی عورت سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ حرام ہے، بلکہ اسلام میں اسے سخت ممانعت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ الگ اور مختلف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں ہی عورتیں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، فی امان اللہ۔